بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری اعلان یہ ہے کہ قرآن کریم چونکہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور انتہائی فصیح و بلیغ ہے، اور قرآن کریم کی مثل آج تک نہ کوئی لا سکا ہے اور نہ ہی لا سکے گا۔ یہ قرآن کریم کا وعدہ ہے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِثْلِهِ، کہ تم 10 صورتوں کی مثل لے آؤ، یہ اس کی کسی ایک صورت کی مثل لے آؤ۔ اور ایک جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا، کہ تمام جن اور انسان جو ہے وہ مل کر بھی اس کی مثل لانا چاہیں تو وہ مثل نہیں لا سکتے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام ہے اور فصیح و بلیغ کلام ہے۔ تو قرآن کریم کے معنی، مطالب، مفاہیم، فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے میں نے انتہائی ضروری یہ سمجھا کہ ایک 15 روزہ بلاغت کورس جو ہے وہ کرا دیا جائے، اور اس کورس کا نام ہے فصاحت و بلاغت کورس۔ اس کورس کے اندر ہم بیان کریں گے فصاحت کا لغوی اور اصطلاحی معنی، فصاحت کی اقسام، فصاحت فی المفرد کی تعریف، تنافر حروف کسے کہتے ہیں، غرابت کسے کہتے ہیں، فصاحت فی الکلام کسے کہتے ہیں، تاکید کسے کہتے ہیں، تنافر کلمات کسے کہتے ہیں، تاکید لفظی، تاکید معنوی، فصاحت فی المتکلم، اور اسی طرح بلاغت کی اقسام، بلاغت فی الکلام کسے کہتے ہیں، حال کسے کہتے ہیں، اور مقتدا کسے کہتے ہیں، مقام کسے کہتے ہیں، فصاحت اور بلاغت فی المتکلم کی تعریف کیا ہوتی ہے، اور فن اول پھر اس کے اندر علم معنی جو ہے اس کی کیا تعریف ہوتی ہے، اور اسی طرح اسناد کی کیا تعریف ہوتی ہے، خبر کتنے مقاصد کے لیے آتی ہے، اسی طرح خبر کے حوالے سے جو باقی معاملات ہیں وہ بیان کریں گے، اور احوال مسند الیہ کسے کہتے ہیں، مسند الیہ کو معرفہ لانے کی کیا صورتیں ہیں، مسند الیہ کو حذف کرنے کی جو صورتیں ہیں وہ کیا کیا ہیں، اور اسی طرح علم بیان جو ہے اس کی کیا تعریف ہے، تشبیہ کی کیا تعریف ہے، ارکان کی کسے کہتے ہیں، مشبہ بہ کی 3 صورتیں کون سی ہیں، وجہ شبہ کسے کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے مجاز کسے کہتے ہیں، اور استعارہ کسے کہتے ہیں، مجاز مرسل کسے کہتے ہیں، اور استعارہ تخیلیہ، ترشیحیہ، مکنیہ یہ جو ہے کنہیں کہا جاتا ہے، استعارہ طبعیہ اور مجردہ اور مطلقہ، اور استعارہ اصلیہ کسے کہتے ہیں، علم بدیع جو ہے وہ کسے کہا جاتا ہے، اور اسی طرح محسنات لفظیہ کون کون سے ہیں، محسنات معنویہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہے علم بلاغت کے اندر جو ہے وہ ہم 15 روزہ کورس کے اندر وہ پڑھائیں گے، اور اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ جو اسکول، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی قرآن پاک کے معنی اور مفاہیم جو وہ سمجھ سکیں، اور خاص کر جو طلباء ہیں مدارس کے ان کے لیے جو ہے یہ جو ہے کورس جو ہے وہ شروع کروایا جا رہا ہے، کہ تاکہ وہ درس نظامی کی جو کتابیں ہیں، دروس البلاغہ ہے، تلخیص المفتاح ہے، اور مختصر معنی ہے، مطول ہے، تو یہ انتہائی مارکۃ الآراء کتابیں ہیں، اور دقیق اور فصیح اور بلیغ ترین کتابیں ہیں، اور یہ انتہائی مشکل ترین کتابیں ہیں، تو ان کے مفاہیم اور مطالب جو وہ بھی سمجھ آ جائیں، اور اسی طرح قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں فصاحت اور بلاغت کے اعتبار سے جو ہے وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں ساتھ ساتھ اس کو بھی حل کرتے چلے جائیں، تو یہ جو ہے انتہائی قرآن کریم کی تفسیر کو سمجھنے کے لیے اور قرآن پاک کی فصاحت اور بلاغت کو سمجھنے کے لیے یہ کورس جو ہے وہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ اسے قرآن کریم کا ترجمہ سمجھ آ جائے، قرآن پاک کی تفسیر سمجھ آ جائے، قرآن پاک کے مفاہیم اور مطالب سمجھ آ جائیں، یہ جو ہے کورس ان کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور اس کے اندر مکمل جو ہے فصاحت اور بلاغت کی جو اصطلاحات ہیں وہ ہم ٹرمز جو ہیں وہ ان کو بیان کر دیں گے۔ اس کے بعد ہم قرآن پاک کی کوئی آیات لیں گے اور انہی اصطلاحات کو قرآن پاک کی آیات کے اوپر منطبق کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ انتہائی اہم کورس ہے، اس کو ضائع نہیں کرنا چاہیے بلکہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور فری آف دی کاسٹ یہ کورس ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ لوگ جو ہیں وہ زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تفسیر جو ہے اس کو پڑھ سکیں، قرآن پاک کے جو اسرار اور رموز ہیں اس کو جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہے وہ سمجھ سکیں، خود اپنے گھر میں بیٹھ کر جو ہیں وہ اس کو پڑھ سکیں، جو اسی طرح نوکریوں میں لگے ہوئے ہیں لوگ وہ اس کو جو ہے وہ سمجھ سکیں، اور جو ہر فیلڈ کے ہر طبقہ ہے
فکر کے جو لوگ ہیں وہ قرآن کریم کو صحیح طریقے سے جو ہے وہ سمجھ سکیں۔ تو اس کے لیے یہ بلاغت کورس جو ہے یہ انتہائی ضروری ہے۔ بلاغت کورس کے بغیر لوگوں کو ترجمہ تو سمجھ آ جاتا ہے، لیکن تفسیر سمجھنا جو ہے یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تفسیر کے اندر کون کون سے اصول کار فرما ہوتے ہیں، کون کون سی چیزیں ہوتی ہیں، یہ میں نے اصول تفسیر کورس کے اندر بھی یہ چیزیں مکمل طور پہ پڑھائی ہیں، لیکن یہ بلاغت کورس ذرا اس سے تھوڑا سا ہٹ کے بھی ہے، تھوڑا سا الگ بھی ہے، تو یہ بہت ضروری ہے پڑھنا اور سمجھنا۔ تو دعا اللہ تعالیٰ ہمیں یہ کورس صحیح طریقے سے سمجھنے اور اس کو پھر قرآن پاک کے اوپر منطبق کر کے قرآن پاک کے مفاہیم، مطالب، آیات جو ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبی۔